بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کی کہانی میں جو آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ بالکل سچائی پہ مبنی ہے اور جس نے ہمیں بھیجی ہے آئیے انہی زمانے ہم آپ کو سناتے ہیں۔ یہ کہانی تقسیم ہند سے پہلے کا دور تھا۔ انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پہ ملک بھر میں اپنے قدم جما چکے تھے۔ ہندوستان میں بسنے والے ہر مذہب کے لوگ اپنے ہی ملک میں غلاموں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ فرنگیوں نے تجارت کے بہانے ملک بھر پہ اپنا قبضہ جما رکھا تھا۔ بڑے سے بڑے ہندو مہاراج ابھی بھی انگریزی حکومت کے ماتحت ہونے کو ترجیح دینے لگے تھے۔ ان کی طاقت کے ساتھ ساتھ ان کے مظالم بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ اسی دوران ملک بھر میں انقلاب دبے پاؤں سر اٹھانے کو بے قرار تھا۔ باغیوں کا لہو گرمانے کے لیے جگہ جگہ انقلابی رہنما نے جلسہ جلوس کا بازار سرگرم کر رکھا تھا۔ انگریز حکومت نے فرنگی سپاہیوں کو کھلی چھوٹ دے رکھی تھی اور وہ باغیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر سخت سزا دینے لگے۔ اب تو یہ عالم تھا، ہر گلی میں دن بدن کوئی نہ کوئی بستی نظر آتش ہونے لگی۔ اس بار ان کا ہدف وشنو نگر تھا۔ یہ معاملہ تب شدت اختیار کر گیا جب فرنگی افسروں نے انقلابی لیڈر پنڈت گیان داس کو گرفتار کر لیا۔ بدلے میں وشنو نگر کے باسیوں نے مقامی چرچ کو نشانہ بنایا۔ حملے میں چرچ کی عمارت بری طرح متاثر ہو گئی۔ حالات دن بدن مزید بگڑنے لگے۔ رات کے آخری پہر کون دروازہ پیٹ رہا ہے؟ پرکاش لال نے موٹے شیشوں والی اینک لگاتے ہوئے بیزاری سے کہا اور لالٹین تھامے ہوئے دروازے کی جانب چل دیا۔ پتا جی، اس سمے کون ہو سکتا ہے دروازے پہ؟ یہ کہتے ہوئے گنگا بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ معاف کیجیے گا، اتنی رات کو آپ کو زحمت دی۔ دروازے کے پیچھے سے ایک نسوانی آواز آئی۔ دروازہ کھولنے پہ دیکھا ایک عورت جو اپنے ہولے سے کسی چرچ کی نن لگ رہی تھی دھیمے لہجے میں بولی، موسم بہت خراب ہے، ہو سکتا ہے کچھ ہی دیر میں بارش ہو جائے۔ موجودہ حالات میں چرچ کی عمارت اس قابل نہیں کہ مزید وہاں ایک رات بھی قیام کر سکیں۔ چھت کی خستہ حالی کے باعث وہ اس قابل نہیں رہی کہ آنے والی بارش یا طوفان کو سہ سکے۔ موسم سرما نے ہماری تکلیف کو مزید بڑھا دیا ہے۔ اب سے چرچ کی تعمیر نو کی اپیل کرتی ہوں تاکہ میں اور میرے چرچ میں رہنے والے اور دوسرے لوگ جو ہیں نن کی زندگی آسان ہو جائے۔ اتنی منت سماجت کے بعد بھی گاؤں کے کسی فرد نے ان کی مدد نہیں کی۔ موسم کی سختی بڑھتی رہی، خون جما دینے والی یک بستہ ہوائیں بھی ان سادھو نن کا ایمان کمزور نہ کر پائیں۔ وہ گاؤں والوں کی بے رخی اور سرد موسم ہواؤں سے بے وقت مقابلہ کر رہی تھیں۔ موسم نے ان کا امتحان مزید کھڑا کر دیا۔ لگاتار ہونے والی موسلا دھار بارشوں نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ چرچ سے آنے والی عبادت کی آوازیں مدھم ہوتی ہوتی ایک روز خاموش ہو گئیں۔ کہیں روز کی خاموشی نے پورے وشنو نگر پر وحشت طاری کر دی۔ مارے تجسس گاؤں کے سرپنچ اپنی اہلیہ سمیت جب چرچ کے اندر داخل ہوئے تو وہاں موجود ساتوں ننس کو مردہ حالت میں پایا۔ انگریز حکومت نے ان کی وفاداری دیکھ کر بڑے عزت و احترام سے انہیں اسی چرچ میں دفن کرنے کا حکم دے دیا۔ اس واقعے کو ابھی چند ہی روز گزرے تھے کہ ایک رات چرچ سے کچھ عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو گئیں، جیسے کوئی بڑے بڑے پتھروں کو تراش خراش رہا ہے۔ صبح ہوتے ہی نگر کے باسیوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ چرچ راتوں رات تعمیر ہو چکا تھا۔ سرپنچ اپنے ہمراہ ساتھیوں کو لے کر معاملے کی جانچ پڑتال کو چرچ گئے مگر وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ اگلے روز چرچ سے عبادتوں کی آواز معمول کے مطابق آنے لگی۔ رات کے وقت
کئی لوگوں کو کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ اتنے بھاری پتھروں سے بغیر کسی مشینری کے کوئی چھت کی مرمت کیسے کر سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب ابھی تک لوگوں کو نہیں ملا۔ جب نگر کے لوگوں نے چرچ کی چھت پر انہی 7 ننس کو عبادت کرتے دیکھا جن کو ایک ماہ قبل منو مٹی تلے دفنا دیا تھا، تو سب سمجھ گئے کہ یہ سب ان ننس کا کارنامہ ہے جنہوں نے اپنی موت کے بعد بھی اپنے عمل کو جاری رکھا اور چرچ کو دوبارہ سے بحال کر دیا۔ تو دوستوں، آج یہ کہانی یہیں ختم ہوتی ہے، اور اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک کر دیجیے گا، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی انیکا وائس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔